ابھی وضو اور تیمم کا طریقہ آپ کو دکھلانا ہے، تو تیمم کا طریقہ پہلے سمجھ لو، پھر وضو کا طریقہ نیچے جا کے دکھائیں گے۔ تیمم کا طریقہ یہاں سمجھ لو، وضو کی فضیلت سمجھ لو پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں میری امت کو وضو کے جو اعضاء ہیں، یعنی وضو کے جو پارٹس ہیں جن پر وضو کرتے ہیں ہم لوگ، جیسے چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کو اعضاء وضو سے، بدن کے جو پارٹس ہیں وضو والے، اس سے پہچان لوں گا، کیونکہ میری امت کے یہ اعضاء روشن ہوں گے، یہ پارٹس چمک رہے ہوں گے، تو میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ اے انس، ہو سکے تو تم ہمیشہ وضو پر رہو، وضو کے ساتھ رہو، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہو، کیونکہ اگر ملک الموت، موت کا فرشتہ آپ کی جب روح قبض کرے گا اور آپ وضو کی حالت میں رہیں گے تو آپ کو شہادت کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے، اور قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والو، جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنا چہرہ دھو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، سر کا مسح کرو، اور اپنے دونوں پیر کو ٹخنوں سمیت دھو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن میں حکم ہے۔ وضو فرض ہے، کوئی بغیر وضو کی نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے وضو کیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے وضو کیا کرتے تھے، یعنی انہوں نے وضو کا عملی طریقہ، پریکٹیکلی طریقہ انہوں نے کر کے دکھلایا۔ تو اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم بھی آپ کے سامنے وضو کو ابھی کریں گے، تو آپ اس کو اچھی طریقے سے دیکھو، سمجھو، اور ویسا ہی وضو کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن اگر کبھی پانی نہ ہو تو پھر تیمم کرنا چاہیے۔ تیمم کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، یعنی قرآن میں فَلْتَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ یا پانی ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے پانی استعمال مت کرنا ورنہ بیماری بڑھ جائے گی، تو پھر تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ پاک مٹی پر اپنے دونوں ہاتھوں کو مارنا ہے اور پورے چہرے پر ملنا ہے، یعنی پورے چہرے پر ہاتھ کو پھیرنا ہے، اور داڑھی ہے تو داڑھی کا کھلال کرنا ہے، اور دوسری مرتبہ ہاتھ مارنا ہے اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اچھی طریقے سے ہاتھوں کو پھیرنا ہے اور ملنا ہے۔ تیمم کن کن چیزوں پر کر سکتے ہیں؟ مٹی پر کر سکتے ہیں، چونے پر کر سکتے ہیں، ٹائلز پر کر سکتے ہیں، ماربل پر کر سکتے ہیں، اینٹ پر کر سکتے ہیں، جو جلانے سے جلے نہیں اور پگھلانے سے پگھلے نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اینٹ ہے وہ جلتی نہیں ہے، ماربل ہے وہ بھی جلتا نہیں ہے، پگھلتا بھی نہیں، کانچ پگھل جاتا ہے، لکڑی جل جاتی ہے، پلاسٹک پگھل جاتی ہے۔ تو ان چیزوں پر تیمم اس وقت جائز ہوگا، کانچ پر، لکڑی پر، جبکہ اگر ہاتھ مارو ایسا تو مٹی اڑنے لگے۔ مان لو کوئی لکڑی رکھی ہے بہت پرانی، اس پر بہت دھول ہے، اب آپ ہاتھ مار رہے ہیں تو دھول اڑ رہی ہے، تو پھر اس پر تیمم جائز ہے، کیونکہ اس پر مٹی ہے نا، تو مٹی سے تیمم کر رہے ہیں، لکڑی پر نہیں کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور باقی یہ دیوار وغیرہ جو ہے، اور ماربل ہے، ٹائلز ہے، اس پر چاہے مٹی لگی ہو یا نہ ہو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور تیمم کا طریقہ میں آپ کو دکھلا دے رہا ہوں، پھر وضو کا طریقہ دکھلائیں گے۔ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں، جیسے وضو میں 4 فرض ہے، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا۔ وضو میں نیت فرض نہیں ہے لیکن تیمم میں نیت فرض ہے۔ نمبر 1 نیت کرنا دل سے کہ میں تیمم کرتا ہوں۔ وضو یعنی وضو کا تیمم ہے کہ غسل کا تیمم ہے؟ مان لو کوئی آدمی ناپاک ہو گیا ہے اور پانی اس کے پاس ہے نہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اور 2-3 کلومیٹر کے اندر میں پانی ہے ہی نہیں، اگر آدمی کے گھر میں پانی نہیں ہے لیکن
پڑوس میں پانی ہے، مسجد میں پانی ہے، تو تیمم جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کو پانی نہیں ملا تو ہم نے تیمم کر لیا، نہیں، وہ 2-3 کلومیٹر رینج کے اندر پانی نہیں ہے بالکل کسی کے پاس، تو پھر تیمم جائز ہے۔ اور اگر پانی ہے لیکن ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے پانی یوز مت کرنا ورنہ پھر بیمار ہو جاؤ گے، تو پھر اس وقت بھی تیمم جائز ہے۔ تو تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے کہ دیوار ہے، یہ سب چونے کی ہے اور جو ہے سیمنٹ کی ہے، سب مٹی سے، جو چیزیں مٹی سے نکلتی ہوں مٹی کی جنس سے ہوں، جلانے سے جلے نہیں، پگھلانے سے پگھلے نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ مان لو ٹائلس یہاں پر لگی ہو، تو اب تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 ایک مرتبہ ہاتھ مارنا، پورے چہرے پر پھیرنا، اور تیسرا فرض کیا ہے؟ ایک دوسری مرتبہ ہاتھ مارنا اور دونوں ہاتھ کو انگلیوں سمیت پھیرنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ تیمم ضربتان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیمم میں 2 ضرب ہیں، 2 مرتبہ ہاتھ مارنا ہے اور پھر عمل کرنا ہے جیسا کہ میں نے بتلایا۔ مان لیجئے کہ یہاں پر ٹائلس لگی ہوئی ہیں، یہ دیوار ہے، سمجھ میں آئی بات؟ پینٹ ہوئی ہے، پینٹ جو ہوتا ہے وہ جلانے سے جل جاتا ہے شاید، ہے نا، آگ پکڑتی ہے اس میں، اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں مسئلہ۔ لیکن جیسے چونے کا جو ہوتا ہے کلر، پہلے وہی ہوتا تھا، اب جو ہے طرح طرح کے پینٹ آ گئے ہیں۔ دیکھو دیوار کچی مٹی کی ہے یا سیمنٹ کی ہے، مگر اس پر پینٹ وغیرہ نہیں ہوا ہے تو دیوار پر بھی تیمم درست ہو جائے گا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر پینٹ ہوا ہے تو پھر نہیں ہوگا۔ اب یہ جو دیوار ہے اس پر پینٹ ہوا ہے تو اس پر تیمم صحیح نہیں ہے۔ ہاں کچی دیوار ہے یا ٹائلس وغیرہ لگی ہے، پینٹ نہیں ہے یا چونے سے کیا گیا ہے تو پھر اس پر تیمم جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایسا مان لیتے ہیں کہ یہاں ٹائلس لگی ہوئی ہے، یہاں کیا ہے دیوار میں ٹائلس لگی ہوئی ہے، یا جو اینٹ ہوتی ہے جس سے گھر بنائے جاتے ہیں اس پر بھی تیمم جائز ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مان لیجئے یہاں پر ٹائلس ہے، سمجھانے کے لیے تو اولاً نیت کرنا ہے تیمم کی۔ اگر وضو کے لیے کر رہے ہیں تو وضو کی نیت کر لیں، غسل کے لیے کر رہے ہیں نہانا فرض ہے۔ اب اگر بدن پر کہیں نجاست لگی ہو تو اس کو صاف کرنا پڑے گا آپ کو کسی بھی طریقے سے، بات سمجھ رہے؟ کوئی ناپاکی بدن پر لگی ہو اس کو دھونا پڑے گا، یہ نہیں بدن پر گندگی لگی ہوئی ہے تیمم سے پاک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بدن کو صاف ستھرا کریں گے۔ اور تیمم پھر پانی نہیں ہے یا پانی ہے لیکن ڈاکٹر نے منع کیا تو تیمم کرنے کا طریقہ پہلے نیت کریں گے، پھر مان لیجیے ٹائلس ہے، ٹائلس پر ایسا ہاتھ ماریں گے، پھر آگے پیچھے کریں گے، چاہے دھول آئے یا نہ آئے، دھول ہونا ضروری نہیں ہے، مٹی کی جنس سے ہونا ضروری ہے، چاہے مٹی ہو، مٹی پر تیمم کر سکتے ہیں، اینٹ پر کر سکتے ہیں، ٹائلس پر کر سکتے ہیں، ماربل پر کر سکتے ہیں، جو زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں، یعنی جیسے یہ ریت سیمنٹ وغیرہ، ان چیزوں پر تیمم جائز ہے۔ تیمم اس پر جائز ہے جو جلانے سے جلے نہیں، پگھلانے سے پگھلے نہیں، یہ اصل میں فارمولہ ہے اور شریعت کا قانون ہے، جلانے سے جلے نہیں اور پگھلانے سے پگھلے نہیں، اس پر ڈائریکٹلی تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن مان لیجئے میں نے بتایا کانچ ہے، کانچ پگھلتا ہے، اس پہ تیمم جائز ہے کہ نہیں؟ اس وقت جائز ہے جبکہ کانچ پر اگر ایسا ہاتھ مارے تو دھول اڑے، تو پھر کانچ پر بھی تیمم جائز ہے، اور اس پر دھول نہیں، ایک دم صاف ہے، اب کانچ پر تیمم کر رہے، صحیح نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ تو مان لیجئے یہاں پر اصل میں اینٹ کا انتظام، کہیں اینٹ ملے کیا؟ اینٹ دیکھو، اگر اینٹ ہو تو اینٹ پر کر لیتے، ورنہ مان لیجئے یہاں پر
جو ہے ٹائلس لگی ہوئی ہے، ماربل لگا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جیسے یہ دیکھو ٹائلس ہے، اب اس پر تیمم جائز ہے، ٹائلس پر تیمم کرنا جائز ہے۔ پہلی چیز کیا ہے تیمم میں فرض ہے؟ نیت کرنا فرض ہے، کیونکہ قرآن میں فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کا ارادہ کرو۔ وضو میں نیت فرض نہیں ہے، لیکن تیمم میں نیت فرض ہے، کیونکہ قرآن میں ہم نے نیت کر لی۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ 2 مرتبہ ہاتھ مارنا ہے، حدیث شریف میں ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین، ایک مرتبہ ایسا ہاتھ مارنا ہے اور ہاتھ کو آگے پیچھے ایسا کرنا ہے تاکہ برابر جو ہے مٹی لگ جائے، اگر مٹی ہے تو نہ ہو تو بھی کوئی مسئلہ، لیکن طریقہ یہ علماء نے بیان کیا۔ پھر ایسا کریں کہ جو مان لو بہت مٹی ہے، دھول ہے، تو ایسا کرنے سے وہ دھول جھڑ جائے گی، اور اگر مان لو زیادہ لگ گئی ہے تو پھونک بھی مار سکتے ہیں۔ پھر پورے چہرے پر ہاتھ کو ملے، جیسا کہ ہم چہرہ دھوتے ہیں تو پورے ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بال سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک چہرہ جیسا دھوتے ہیں، اس طریقے سے پورے ہاتھ کو پھیرنا ہے، ہاتھ وغیرہ پر بھی انگلی پھیرنا ہے، نیچے بھی، اوپر بھی، یہاں پر بھی، پورا چہرہ، یعنی ہر جگہ ہاتھ آپ کو پہنچ جائے کہ بال برابر کی جگہ رہ نہ جائے۔ اور اگر داڑھی ہے آپ کو تو داڑھی کا کھلال بھی کر لیں، داڑھی کا کھلال بھی کرنا ہے، سمجھ جیسے وضو میں کرتے ہیں۔ اور اگر داڑھی نہیں ہے کوئی بات نہیں، پورے چہرے پر اچھی طریقے سے ہاتھ کو مل لو۔ ایک فرض ادا ہو گیا، دوسرا فرض یعنی تیسرا فرض نیت کرنا فرض، چہرے کو ملنا فرض، اور نمبر 3 پر دونوں ہاتھوں کو انگلی سمیت ملنا ہے۔ پھر ایسا ہاتھ ماریں گے، ٹائلس ہو، مٹی ہو، ماربل ہو، جو بھی ہو، پھر ایسا آگے پیچھے کریں گے، اور پھر اس طریقے سے یا اس طریقے سے شروع کریں گے، انگلیوں سمیت لائیں گے، پھر اس طریقے سے پورا، یعنی پورے پر ہاتھ کو اس طریقے سے پھیرنا ہے۔ پہلے ایسے یہاں سے شروع کریں گے، یہاں تک لائیں گے انگلیوں سمیت، پھر یہاں سے اس طریقے سے کر لیں گے، پھر اس کو بھی شروع کریں گے یہاں سے۔ پہلے داہنا ہاتھ دھوتے ہیں وضو میں، تیمم میں بھی داہنا ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، اس طریقے سے اس کو شروع کریں گے یہاں سے سرے سے اور یہاں تک، پھر اس طریقے سے، اور انگلیوں کا کھلال کرنا ہے۔ یہ ہو گیا تیمم، یہ تیمم کا طریقہ، سمجھ رہے ہیں؟ تیمم کتنے فرض ہوئے؟ 3۔ نمبر 1 نیت کرنا، نیت کرنا، نمبر 2 چہرہ دھونا، چہرہ دھونا نہیں، چہرے پر ہاتھوں کو پھیرنا، اور نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ہاتھ پھیرنا، دونوں ہاتھوں کی کوہنیوں سمیت ہاتھ ملنا، یہ ہاتھوں کے ذریعے سے، ہتھیلیوں کے ذریعے سے، انگلیوں کے ذریعے سے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہو گیا تیمم۔ اس میں 3 مرتبہ نہیں ہے، جیسے وضو میں 3 مرتبہ ہوتا ہے، اس میں 1 مرتبہ میں کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اور دوسرا فرض یہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، جہاں کہیں کچھ جگہ ہو اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جیسے وضو میں 3 مرتبہ سنت ہے چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، ایسا اس میں 3 مرتبہ والا مسئلہ نہیں۔ یہ تیمم کا طریقہ ہو گیا۔ اب آپ کو وضو کا طریقہ پریکٹیکلی دکھلا دیتے ہیں۔